اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سامعین، گفتگو کا سلسلہ کل جدھر تک پہنچا سورہ جمعہ کے حوالے سے۔ آج میں کوشش ہوگی کہ آسان ترین لفظوں میں کوشش کریں اور ان کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ جس کی تمہیدی گفتگو میں ہم نے کچھ عرائض پیش کیے کہ فقط 11 آیات ہیں اور 7 دنوں میں سے اللہ نے اس ایک دن کا انتخاب کیا، اس کو ایک سورت میں تبدیل کر لیا اور پھر یہ تبدیلی کسی نسبت سے امام زمانہ کے ساتھ قرار پائی، اور ہماری کوشش رہے گی ان 8-9 ایام میں کہ مہدی دوران سے اس جمعہ کا کیا تعلق ہے، اور ہم کوشش کریں تلاش کرنے کی انشاءاللہ اس میں سے۔ تو قبل اس کے کہ اس سے آگے بات ہم کریں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا کہ ہمارے قلوب کو تمام گناہوں کی آلودگی سے پاک کر کے قرآن حکیم کی جو تلاوت ہمارے سامنے اس وقت کی جائے، پروردگار اس کو ہمارے قلوب تک رسائی مہیا کر، کیونکہ تیرا فرمان ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ جو آخرت پہ یا وہ جو مہدی پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے کہ وہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے اور پڑھنے والے کے درمیان میں حجاب مستورہ کو قیام کر دیتا ہوں، ایک موٹے ترین پردے کو قائم کرتا ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام وقت کا، تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت ہمارے سامنے جب کی جائے، پروردگار اس کو ہمارے قلوب تک رسائی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وہ گناہ جو ان الفاظ کو ہمارے دلوں تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، پروردگار ان کے اثرات کو زائل کر دے اور ہمیں اس قابل کر کہ ہم قرآن سے وہ نور حاصل کریں جس کے لیے تو نے اس کو نازل کیا ہے۔ اچھا سامعین، اس دعا کے ساتھ ہم مہدی دوران کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری اس محفل میں تشریف لائیں تاکہ ان کی آمد کے نور سے ہمارے قلوب معطر، ہمارے ذہن آمادہ ہوں، اور جو مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دیں، اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہ اگر آپ کا آنا اور یقیناً آپ کا آنا پرخلوص ہے تو پھر ہم ادھر سے تحفہ کچھ نہ کچھ بیش بہا اور بیش قیمت اشیاء ساتھ لے کر ہیں جو نسلوں میں چلیں گی انشاءاللہ، نسلوں میں بغیر کسی شک کے ہم بات کریں انشاءاللہ کہ اگر نور ہو قرآن کا اور لڑیوں میں، خاندانوں میں اور سلسلوں میں کسی ایک جگہ پہ بھی وہ جگمگا جائے تو آگے کا پورا شجرہ طیبہ میں بدل جاتا ہے۔ وہ شجرہ طیبہ نہیں جو محمد و آل محمد سے ہے، بلکہ ان کی نسبت سے ایک اور پاکیزہ شجرہ جنم ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہ پروردگار قرآن کے اس نور کو ہماری سماعتوں سے ہمارے دلوں تک پہنچا جائے انشاءاللہ۔ ہم آپ کی توجہ کے لیے انشاءاللہ جس خلوص سے آپ اس گفتگو کو سنتے ہیں، تھوڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت ہیں، صفوں کی صفیں ختم نہیں ہوتے۔ کیوں کہ اگر مولا کائنات سے پوچھیں تو یہ صفوں کی صفیں کس طرح سے ہیں کہ یہ ہماری پشتوں میں موجود نسلوں کو بھی اسی میں شامل کریں۔ بس مختصر نہیں ہیں، پرخلوص ہیں، خالص ہیں، اور یقین کے ساتھ نور قرآن سے اپنے دلوں کو معطر کرنے ہیں۔ ہم نے کل گفتگو کی، اس میں ہم نے سورہ جمعہ کا سورہ تغابن سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کی کہ جمعہ جمع کرنے کا دن اور سورہ تغابن
یعنی گھاٹے کا دن، تغابن گھاٹا اٹھانے والوں کا دن۔ اور اللہ نے کہا وہ دن جب ہم جمع کریں گے اس جمع کرنے والے دن میں، تو وہ دن گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ وہ لوگ جو گھاٹا اٹھائیں گے پھر ان کی خوبیاں بیان کی۔ ہم نے کیا کرنا؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہم تغابین میں سے قرار پائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں تو ہم توجہ نہ کریں، قرآن کی صورت کو بند کریں، طاق میں رکھیں اور سورہ جمعہ سے کچھ بھی حاصل نہ کریں، فقط اتنا کہ اچھا جمعہ پڑھنا۔ ہاں صاحبان نازک ترین موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اگر آج ظہور امام سے قبل ہمارے دل اس جمعے کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہے تو یقین کر لیں کہ جب وہ 12واں قیام کرے گا تو ہم ان کے ساتھ ان کے قیام کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو پائیں گے۔ اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ ابھی تک ہم نے اس سلسلہ گفتگو میں سورہ جمعہ کی ان 11 میں سے کسی ایک آیت پر بھی ابتدا بھی نہیں کی۔ ہم بجائے اس کے شروع سے آغاز کریں، ہم سب سے پہلے آپ کو آخری آیت پیش کرتے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں گے اس آخری آیت میں کسی بھی سورہ کی جو آخری آیت ہے وہ نچوڑ ہے اس پوری سورہ کا۔ اس اصول کو یاد رکھیں، ابتدا خلاصہ ہے کہ آگے اللہ کی ذات کہنا کیا جا رہی ہے، اور انتہا نچوڑ ہے کہ جو کچھ کہہ دیا اس کا نچوڑ اس آخری آیت میں سے لے لیں۔ بس اگر 11 آیتوں میں سے پہلی اور 11ویں آیت ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں وہ مقصد سمجھ آ جائے گا جس کے لیے اللہ نے جمعہ کے دن کو قائم کیا، اور اگر آخری آیت سمجھ آ جائے تو ہمیں درمیان کی 9 آیات بغیر سمجھنے کی کوشش کیے سمجھ آ جائے۔ اس لیے آسان کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابتدا کی اس آیت کا تذکرہ کریں، انتہا کی اس آیت کا تذکرہ کریں، اور ان 8-9 دنوں میں ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور گھبرائیے گا نہیں کہ قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ ذات جانتی جس نے آپ سب کو ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر یہ مشکل ہوتا تو ہم جیسوں کا امتحان نہ لیتا۔ یہ اس قدر آسان کتاب ہے کہ شاید پہلی اور کچی جماعت کے قاعدے کے اندر وہ چیزیں اس قدر آسان نہ ہوں جس قدر اس ذات نے اس قرآن میں آسان کر دی اور اس کو نور قرار دیا۔ آپ ذرا توجہ کریں، ایک اندھیر کمرے میں بلب لگا ہوا ہے، نہیں چل رہا، آپ داخل ہوں گھبرا جائیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا، کیا کرنا ہے؟ لیکن اگر وہی ایک دم روشن ہو جائے بٹن دبانے سے، کلک، روشن، پورا کمرہ روشن، ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے، ایک ایک کونا، بس یہ فرق ہے ہم جہاں گھبرا گئے ہم نے اس بٹن کو نہیں دبایا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ قرآن ہمیں ایک تاریک ترین چیز نظر آ رہی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ قرآن اس قدر روشن ہے کہ ہم نے فقط اتنا سا کام کرنا ہے، یہ بٹن کلک، اور پھر جو روشنی ہے اس کے بعد یہ قرآن آپ سے گفتگو شروع کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کبھی اپنے بندے پر جبر نہیں کرتا کہ اتنی مشکل کتاب نازل کر دے کہ جس کا جو دل آئے اس سے بیان کرتا چلا جائے، ہرگز نہیں۔ ہر مطلب واضح ہے۔ جس طرح کمرے میں لائٹ چلی تو آپ نے دیکھا کہ صوفے کو صوفہ کہیں گے، صوفے کو کبھی قالین نہیں کہیں گے۔ چپس کے فرش میں ایک ایک دانہ آپ کو واضح ہوگا، جو دانہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، جو ادھر ادھر ہے۔ اس کو سمجھیں، خدا را زندگیاں ختم کرنی قرآن کے نور کو سے فیضیاب ہوئے بغیر، اور آسان اتنا ہے کہ بس ایک بٹن، وہ بٹن کس چیز کا؟ پاکیزگی قلب، دل کی پاکیزگی، اس کے لیے دعا کرنی ہے، مالک وہ گناہ جو میں کرتا رہا، جس سے میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کو
تاریک ترین زندان میں تبدیل کر دے مالک، اس کو روشن کر، گناہوں کو بخش، اب سب دکھائی دے گا، سجائی دے گا انشاءاللہ۔ بس اتنا سا کام ہمیں کرنا ہے، باقی ہدایت ادھر سے آئے گا، پھر سب سمجھ آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، موضوع سے اس کا بہت گہرا تعلق بھی ہے۔ کیوں؟ ہم آج اس 1433 ہجری کے دوسرے دن کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی امانت ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے، آپ کی پشتوں تک ہے، اس آخری فرد تک ہے جس نے آپ سے باقی اس میں آنا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کی نسل کسی بھی جگہ پہ ختم ہو جائے۔ نعمت خدا بندی ہے کہ وہ ہماری نسلوں کو آخر تک باقی رکھے تاکہ ہم آخرین میں پہنچیں۔ تو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہو اب آپ کو دیکھنا ہے آپ نے اس پیغام کو کس جگہ سے حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ آزاداری ہے، ہر جگہ بہترین انداز میں ہے۔ جس جگہ جب جو طلب ہو، جو چیز جس چیز کی طلب ہو، جس جگہ سے ملے اس کو لے لو۔ بس چیز یہ رکھو کہ دل کی پاکیزگی پہلی شرط ہے، اس کے بعد سب کچھ۔ پاکیزہ دل کے ساتھ آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اس دل کی تاریکی کو ختم کر دے گا۔ بس اس دعا کے ساتھ اب ہم آتے ہیں سورہ جمعہ کی اس آخری آیت کی طرف، جس کے اندر خود ایک بہت بڑا سوال ہے ہم سب کے لیے۔ کل ہم نے امام وقت کا ایک نام آپ کو بتایا، فضل۔ یہ نام نہیں، نام سے زیادہ یہ پہچان ہے امام کی، جس کا ذکر آگے چل کے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ کا فضل، اور اس سورہ میں اللہ نے کہا اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کہنے والی ذات وہ خالق، اس میں تو فضل بس روٹی پانی تلاش کرو ہے، بیٹھ نہیں، رکنا پڑے گا۔ اس آخری آیت میں امام کو کہا جاتا ہے قائم آل محمد۔ کیا کہے امام کا؟ قائم آل محمد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آخری آیت سے اس قائم آل محمد کا کیا تعلق ہے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ تعلق سمجھ آ گیا تو آنے والے دنوں میں گفتگو کا لطف آئے گا۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے اس آخری آیہ مبارکہ میں سورہ جمعہ کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا۔ گھبرانا نہیں عربی سے، بالکل ایسی جیسے اردو ہے، گھبرانا نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا بول دیا نا۔ کہا کہ جس وقت تم تجارت کی طرف، یہ لوگ تجارت کی طرف اور لہو و لہب کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ کیا دو چیزوں کی نشاندہی، آخری آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، جمعہ کے دن کو سورہ جمعہ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیا کریں گے کہ تجارت کی غرض سے اور لہو و لہب کی طلب میں کیا کریں گے، الہا وترکوکا قائما، تجھے کھڑا چھوڑ جائیں۔ قائم آل محمد کو کھڑا چھوڑ جائیں گے۔ جمعہ کو امام وقت کو ذہن میں رکھیے، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ کہ جس وقت تو قیام کرے گا، جس وقت تو کھڑا ہوگا، چاہے وہ اس جمعہ کی امامت میں کھڑا ہو، چاہے وہ تمام ایام جمعہ قرار پا جائیں کہ جب تمام مومنین اکٹھے کر لیے جائیں گے، تو اس وقت کچھ ہوں گے جنہوں نے اس جمعہ کی اہمیت کو نہ سمجھا ہوگا، کچھ ہوں گے جس نے اس سے پہلے تغابن یعنی گھاٹے کے دن کو نہ سمجھا ہوگا۔ اب یہ وہ افراد ہوں گے کہ اس دن سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، اور ان کا گھاٹا کیا ہے؟ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تجھے کس چیز کے لیے چھوڑ دیں گے؟ ایک ان کا پیٹ، تجارت، ان کے کام بہت ضروری ہے، روٹی پانی، وہ میرا تو دکان، اس کو ذہن میں رکھیں، کام، کاروبار، نوکریاں، سلسلہ روزگار، پیسے کی آزمائش کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے پیچھے نشاندہی کر دی اللہ نے جو ہمارا خالق ہے کہ تم امام وقت کو چھوڑ بیٹھو گے۔
اور کیا کرو گے؟ دوسرا، بےہودہ حرکتوں اور باتوں کے پیچھے ایک طرف بےہودگی ہو رہی ہوگی، تم امام وقت کو چھوڑ دو گے، امام کی پہچان کر بھی لو تو اللہ کی ذات تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں پردوں کو عائد کر دے۔ بس اس وقت سے ڈرنا، اس آیت کے ترجمے کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وہ تجھے کھڑا چھوڑ جائے۔ یہاں سے نکلا لفظ قائم، قیام کرنے والا، کھڑا ہونے والا، اور پھر نسبت بنی قائم آل محمد کی۔ بلند تر صلوات اچھا، یہ اس کا ایک مصداق ہے، تمام مصداق نہیں ہے، اس کا ایک پہلو ہے اس آیہ کریمہ کا۔ آپ نے نہیں سمجھنا جو بیان کر دیا یہ کل کا کل بیان کر دینا۔ کیوں؟ یہ آیت نبی کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے، امام وقت کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے، درمیان کے وقت کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے، بعد میں آنے والے وقت کے بارے میں قرآن موجود رہے گا، یہ آیت کچھ اور کہے گی۔ جو ازل میں شروع ہوا، جو ازل سے پہلے تھا، تو پھر اس آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس کے تناظر میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وہ بارواں قیام کرے گا تو کیا حالت ہوگی، اس جمعہ میں کیا ہوگا، کیا صورت ہوگی۔ اچھا، اس دن کی تربیت کے لیے یہ نماز جمعہ کا قیام ہے۔ اب ہم یاد رکھیں، اس دن کی تربیت کے لیے اس نماز جمعہ کا قیام ہے۔ سورہ جمعہ فقط نماز جمعہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک تربیت کا پہلا مقام ہے کہ جب وہ قیام کرے گا تو تیرا دل راغب ہو کہ وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، وہ دن جب حق و باطل کا معرکہ ہوگا، وہ دن جو یوم تغابن قرآن نے کہا، اس یوم تغابن کے دن کیا ہوگا؟ روز جمعہ ہوگا۔ اس روز جمعہ میں کیا ہوگا کہ کچھ لوگ گھاٹا پائیں گے، کچھ مومن ہوں گے جن کو اللہ نے اپنی جانب سے اس دن کی پہچان عطا کر دی ہوگی۔ بس، اور پھر کہا جب یہ تجھے کھڑا چھوڑ جائیں تو تجھے کیا کرنا ہے؟ اب آیت آگے بتا رہی ہے قُلْ مَا إِنَّ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّحْمِ وَمِن تِجَارَةٍ، کہا کہ ان سے کہہ دے کہ مَا إِنَّ اللَّهِ، کہ تیرے اللہ کے پاس خَيْرٌ مِّن لَحْمٍ، بےہودگی جو تم جس کے پیچھے جا رہے ہو تمہارے اللہ کے نزدیک، اور تجارت جس کے پیچھے تم جا رہے ہو تمہارے اللہ کے نزدیک، اے قائم، اے قیام کرنے والے، ان سے کہہ دے کہ تمہارے اللہ کے نزدیک اس سے بہت بہتر چیزیں موجود ہیں۔ خیر من، اس سے بہتر۔ اور کیا کہا؟ آیت ختم ہوئی واللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہ رزق کون سا ہے جو سورہ جمعہ کا آخری لفظ؟ یہ رزق امام زمانہ سے اس طریقے سے جڑ جانا ہے کہ جس وقت چھوڑنے والے چھوڑ جائیں گے، تجارت کرنے والے تجارت کے پیچھے نکلیں گے، اور کچھ ہوں گے۔ تصویر کشی ہے اس وقت کی۔ قرآن حسین ترین مصور کی حسین ترین تخلیق کا نام ہے کہ جس وقت وہ ذات اس سے تشریحات کو اور چشموں کو جاری کرتی، بہترین تصاویر آدم وجود میں آتی ہے۔ کوئی بھی آیت پڑھ کے گزر جائے، وہ سمجھ نہیں، سمجھ آئے گی، سمجھنے کی کوشش اور ارادہ کرنا۔ بلند تر صلوات اس موقع پر ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جب وہ دن آئے، جب وہ وقت آئے، اس سے پہلے ہی ہمارے دلوں کو تیار کر دیں، اور تجھے واسطہ ہے اس نور محمد و آل محمد کا جس کے قیام کے وقت حق و باطل کا معرکہ ہوگا۔ پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو پاک و پاکیزگی کا رزق عطا کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہماری خاندانوں میں اس رزق کو جاری کر دیں، اور پروردگار قبل اس کے کہ قیام آئے وہ فضل جس کی نشاندہی سورہ جمعہ میں قرار دی گئی،
اس فضل کی پہچان ہمیں عطا کر۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہم نے بیان کی تھی آخری آیت، معذرت کے ساتھ کہ ہمیں وہ خطابت کے گر نہیں آتے، کیونکہ ہم بس چند چیزیں جو محسوس کرتے ہیں، پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خزانے شاید آپ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے بے شمار راہیں کھول دیں، تو کہتے ہیں جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے طریقے سے یہ آپ تک پہنچ جائیں کہ اللہ کی ذات نے اس قرآن میں کہا ہے کہ علم جو میں نازل کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا اہل ہے اس تک پہنچا۔ یہ قرآن کی نسبت سے وجہ ہے علم کے نزول کی، فقط ایک یا دو فرد کے لیے ہم سب، کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے ان راہوں کو کشادہ تر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھی ہم 11ویں آیت، آخری آیت سورہ جمعہ کی، جس کی نسبت قائم آل محمد سے بھی ہم نے کچھ تھوڑی بہت سمجھنے کی کوشش کی، اور تقریباً کچھ ایک نقشہ سے سمجھنے کی کوشش کی کہ جب وہ قیام ہوگا تو کیا ہوگا، اور پھر دعا کی کہ مالک اگر ہم نہ بھی ہوں اور ہماری اولاد یا اس کی اولاد یا ان کی اولاد ہو تو بس ان کو ان بھاگنے والوں میں سے نہیں بلکہ ان قیام کرنے والوں میں سے قرار دینا، تاکہ اس کے بعد وہ جو تم نے کہا کہ اس کے بعد بلا فصل جو وقت آئے گا تو پھر وہ خالدین فیہا ابدا کا وقت ہوگا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا وقت ہوگا۔ یہ نعمت ہے، نعمت قیام کی امام عصر کے، کہ اس کے بعد یہ دنیا جنت میں تبدیل ہوگی، یہ دنیا تمام لاغ و لہب سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، اور عرفاء اور علماء اور مجتہدین سب کا متفقہ اس چیز پر ہے کہ اس دنیا کو امام وقت عدل سے اس طریقہ سے بھر دیں گے جس طرح سے آج یہ ظلم و جور سے بھر چکی۔ سو ہم اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کی پہلی ذمہ داری، میں شیعان حیدر کرار کے لیے سے مخاطب ہوں، جو باشعور ملت ہے، جو باشعور افراد ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ہم کس زمانہ میں زندہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جانیں کہ آج کے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود کو اور اپنی اولاد کو علی کا شیعہ کہتے ہوئے امام عصر کے لیے تیار کریں۔ پہلا فریضہ، پہلا اور آخری فریضہ امام عصر کے لیے خود کو تیار کرنا، بس اس کے بعد ہر چیز اس طرف لے کر جائے، اور جو چیز اس سے دور لے جائے بس وہ صراط مستقیم پہ شیطان کا بیٹھنا قرار پائے گی۔ اس نقطے کو سمجھنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیوں کہ اس اللہ کے دشمن نے اس اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مالک صراط مستقیم پہ، اور اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو مالک وہ جو شیعہ ملت ہوگی، جو واحد باشعور ملت ہوگی، میں ان کے راستوں میں آ کے بیٹھوں گا اور ان کو غافل کر دوں گا کہ تمہاری جس دور میں تم رہ رہے اس دور کی ذمہ داری کیا ہے۔ آج کے دور میں شیطان کا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا، اگر اس کو دوبارہ لکھا جائے تو اس طرح سے لکھا جائے گا کہ مالک وہ شیعہ جو امام وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں شیطان تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے راستوں میں جگہ جگہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو تمام شعور کے باوجود غافل کر دوں گا، تاکہ جب وہ 12واں قیام کرے تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں۔ بس ہمارے لیے یہ آخری آیت یہ پیغام دے رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ آخری آیت سمجھ آ گئی آج کے اس وقت کے حساب سے انشاءاللہ، تو پیچھے کی 10 آیات ہم سے خود بخود گفتگو شروع کریں گے۔ تو آنے والے انشاءاللہ 7-8 دنوں میں ہم کوشش کریں گے ایک ایک کر کے جس تسلسل میں بھی گفتگو بنے اور جس تسلسل میں بھی وہ ذات چاہے وہ چیزیں انشاءاللہ اب تک پہنچتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد سورہ کی پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ جو قرآن کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے
کہ 114 صورتیں کسی بھی صورت کی ابتدا اور کسی بھی صورت کی انتہا، ابتدا میں کہتے ہیں تمہید، بیان، مجلس شروع کرنی ہے، ادھر بیٹھوں گا تو پہلے بتاؤں گا اچھا میں نے سورہ جمعہ پہ پڑھنا ہے، یہ نہ بتاؤں اور باقی باتیں شروع کر دوں، آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو بیان کرنے والی ذات و اللہ کی پہلے تو اس کا نام منتخب کرے سورہ کا، تو اس نام میں حکمت ہے، اس کے بعد پہلی آیت بیان کرے، تو میرے جیسا شخص تو جب تک یہ نہ بتائے کہ میں کیا بتانے لگا ہوں تو بات نہ بنے، جب وہ بتائے تو کل کا کل بیان اس پہلی آیت میں سمیٹ دے گا یقین سے۔ اور جس وقت میں آخری مجلس اختتام کرنے لگوں تو جب تک میں نچوڑ نہ دے دوں کہ پیچھے 10 دن کیا گفتگو کی تو لطف نہیں، تو یہ تو مجھ جیسا ناقص گنہگار شخص اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے ابتدا کہاں سے کرنی ہے انتہا کہاں کرنا، تو وہ ذات۔ آخری آیت کو ہم نے تھوڑا سا سمجھا، اب ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ ابتدا کی اس آیت کو ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ پہلی آیت۔ یسبحو، پہلی آیت کا پہلا لفظ اسی نسبت سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یسبحو للہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلی آیت ہے اور پورے کا پورا انبیاء اللہ کی ذات نے بیان کر دیا، روشن، ہماری آنکھوں میں پریشانی نہ ہو تو سب انشاءاللہ واضح نظر آنا شروع ہوگا۔ یسبح، تسبیح کرتی کس کی؟ للہ، اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ کوئی خاص چیز ہے، تسبیح کرنا کوئی خاص اہمیت رکھتی ہے، اور سورہ جمعہ میں تسبیح کروانا یہ پھر کوئی اور خاص اہمیت ہے، اور پھر سورہ جمعہ امام زمانہ کی نسبت کے ساتھ کچھ تسبیح کرنا، اب بات کچھ اور بدل جائے گی۔ اور پھر آخر میں خیر الرازقین، بہترین رزق، اب سمجھ آئے گی پہلا لفظ یسبحو اور آخری لفظ رازقین، یہ تسبیح رزق خدا بندی کی ابتدا قرار پائے گی، اور اس کے بعد واللہ خیر الرازقین، جس وقت یہ تسبیح ہوتی رہے گی تو اس کے بعد اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا، اور پھر کیا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ کی ذات بہترین رزق دینے والی ہے۔ اچھا، آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ المالک، جو بادشاہ ہے، آسان ترجمہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے کلام کی اور الفاظ کی گہرائیاں بہت، ہم بالکل کوشش کریں سیدھی سیدھی باتیں کریں تاکہ سمجھ آئیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور المالک، وہ جو بادشاہ ہے، القدوس، وہ جو پاک و پاکیزہ ہے، اچھا پھر العزیز، وہ جو غالب ہے، الحکیم، وہ جو حکمت والا ہے۔ اچھا، تسبیح کی نسبت آسمانوں سے، دوسری چیز اسی تسبیح کی نسبت زمین سے۔ تسبیح کو سمجھنا، اگر یہ تسبیح سمجھ آ گئی تو سمجھیں امام وقت تک پہنچنے کا راستہ کشادہ ہو گیا۔ کیوں؟ سورہ جمعہ ہے اور نسبت ہے امام کی، سو بس اس تسبیح کو سمجھنے پہ ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ٹائم لگ جائے اس تسبیح کو سمجھیں، یہ کس قسم کی تسبیح۔ اچھا، ایک سوال اٹھتا ہے کہ تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کیا چیز ہے؟ آپ تسبیح کرتے ہیں؟ آپ نے تسبیح دیکھی ہے؟ تسبیح دیکھی ہے؟ دانوں والی تسبیح، اس کا نام ہے تسبیح۔
اور کوئی بھی چیز بے سبب نہیں ہے. یہ بھی ایک سورہ کا نام ہے، سورہ عبس. عبس کا مطلب ہے بے سبب. اللہ نے ایک سورہ کا نام رکھ دیا سورہ عبس. کیوں؟ یعنی اے انسان پہچان، کوشش کر. یہ جو تو سمجھ رہا ہے، یہ جو ایسے ہی ہوا چلا جا رہا ہے، یہ ایسے ہی ہوا چلا نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ میں اللہ تیرے لیے اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ میں ایک سورہ کا نام 114 میں سے ایک سورہ کا نام اس عبس پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ تیری یہ آسانی ہو جائے معرفت کے لیے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہترین آسان ہو جائے. اے میرے بندے، تجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے پورے کا پورا قرآن بھی نہ بھی پڑھنے کا موقع ملے تو صرف ان کی آیتوں کے ناموں کے اوپر غور شروع کر دے تو تو مجھ تک اتنے آرام سے پہنچ جائے گا کہ ایک ملا شاید ساری عمر اس قرآن کو ہزارہا دفعہ پڑھتا رہے اور اس سے عملی طور پہ کچھ بھی حاصل نہ کر پائے. اور ایک مومن جب ارادہ کرے تو فقط سورہ کے نام سے اس کی عمیق ترین گہرائیوں تک اس قدر آسانی کے ساتھ پہنچ جائے کہ پھر لطف قرآن قلب میں جاری ہے. بس اس کو سمجھنا. قرآن مشکل نہیں ہے. ہم دھوکے میں ہیں. ہم دھوکے میں ہیں کہ نہیں. ہر شخص قرآن کو سمجھنے کا اہل ہے. اس لیے اللہ نے اس کو نازل کی، اس کو ثواب کے حصول کے لیے نازل کی. بس پاکیزگی کے لیے کوشش کریں، دعا کریں مالک اس مقام پہ، اس محفل کی، اس مجلس کی، کہ مالک وہ گناہ، وہ غلطی ہیں، وہ خطائیں ہیں جو میرے قلوب کو بند کیے ہوئے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے، میرے قلب میں نور قرآن کو جاری کر دے. اور میرے مالک اگر قرآن بہترین دوست ہے تو مالک محمد و آل محمد کے عظیم ترین صدقے میں اس بہترین دوست قرآن حکیم کو میرا دوست قرار دے. اور پھر یاد رکھیں جب قرآن سے دوستی کریں گے تو پھر حق ادا کیسے ہوگا دوستی کا. اگر اپنے دوست کے لیے سلام کرتے ہیں، دوست نہ بھی ہو سلام کرتے ہیں، اس کو زندہ سمجھیں، آتے جاتے اس کو سلام پیش کریں. جواب نہیں ملے گا، بہت عرصے تک جواب نہیں ملے گا. کیوں؟ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا، ایمان نے کہہ دیا یہ زندہ کتاب ہے. کیا مطلب اٹھ کے چل پڑے گی؟ نہیں. اے بندے یہ گفتگو کرے گی مجھ سے، تجھ سے یہ گفتگو کرے گی. اس کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ تو اس سے اس نسبت کو قائم کر کہ تو اس کو زندہ حقیقت جان. اور جس طرح سے تو چلتا پھرتا انسان ہے تو اپنے چلنے پھرنے کی طاقت اس دوست سے حاصل کر، اس کو دوست سمجھ، اس کو سلام کر. اور جب تو اس کو سلام، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جواب سلام نہ دے. کہ سلام کرنا تو مستحب، جواب سلام واجب ہے. بس چیزوں کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو پیش کرنا ہے کہ مالک ہمارے قلوب کو 1433 ہجری کے اس دوسرے دن بدل دے، پاک و پاکیزہ کر دے، اس نور میں غلطاں کر دے. اور ایسا نہ ہو کہ یہ سال، اور اس سال میں بالخصوص یہ 10 دن گزر گئے تو پھر پورا سال گزر گیا. یہ 10 دن اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ ہماری نسلوں کی قیامت تک زندگیاں بدل دینے کے لیے کافی. لیکن اگر وہ ذات اس نور کو جاری کر دے، بس اس پیغام کے ساتھ اب فقط ایک آنسو اس فرش عزا سے اگر مل جائے تو وہ نسلوں کے لیے کافی. فقط ایک آنسو. لیکن اس فکر سے سوا ہزارہا گریہ، اگر یہ فکر نہ ملی اور ہزارہا گریہ کر لیا، ہزارہا سینہ کو بھی کر لی، لیکن نور قرآن قلب میں جاری نہ ہوا تو نہیں. سودا کر لیا لیکن وہ سودا نہیں کیا، گھاٹا اٹھانے والے کا سودا کیا. بس فکر کو سمجھو. انشاءاللہ
آپ کے ادھر آنا بیٹھنا ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اور اب زحمت مزید تمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں باقی چند عرائض پیش کرتے رہیں۔ بلندتر صلوات حضرات صلی اللہ محمد اور محمد عاجل فرج۔ حضرات ایک اعلان ضروری، اشتہار میں اور باقی جتنے پیغام دیے تھے اس میں 4 محرم الحرام تھی۔ آغا شجاع رضوی، آغا سید شجاع رضوی صاحب کی آمد کے لیے کہ بعد از آغا صاحب انہوں نے پڑھنا تھا اپنے منفرد انداز میں، اور آپ کو بالخصوص کراچی سے تشریف لانا تھا، لیکن چاند کی تاریخوں کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کیونکہ سیٹ ان کی پہلے ریزرو کی جا چکی تھی، پرسوں کے بجائے کل ان کی نشست ہوگی، تو لہٰذا جو احباب ان کو سننا چاہتے ہیں اور اس کے خواہش مند ہیں تو وہ کل، اور کل کے دن کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی نشست کو جو ہم گفتگو کرتے اس کو مختصر کریں تاکہ آپ کے لیے بیٹھنے کی زحمت زیادہ نہ بنے، آغا صاحب کو بھی اپنا پورا وقت ملے، اور اس کے بعد آغا شجاع رضوی صاحب کو اور ہمیں وقت ملے کہ اپنے قلوب کو، اپنی سماعتوں کو نور محمد و آل محمد سے معطر کریں۔ بلندتر صلوات میں دعوت دیتا ہوں۔